ایران کا اسرائیل پر بیلسٹک اور ہائپرسونک میزائلوں سے نیا حملہ، 10 اسرائیلی ہلاک، 200 سے زائد زخمی، 35 لاپتہ۔ عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئی، تل ابیب کے قریب فوجی اڈہ اور موساد ہیڈ کوارٹرز خالی کرا لیا گیا۔ ایران نے حیفا کے معاشی مراکز کو بھی نشانہ بنایا، حیفا کی ریفائنری میں آگ لگ گئی، بیت یان کے علاقے میں تباہی ہی تباہی، تل ابیب پر بھی میزائل برسائے گئے، درجنوں عمارتیں کھنڈر بن گئی، سینکڑوں اسرائیلی بے گھر ہو گئے۔ ایرانی ٹی وی کا کہنا ہے اسرائیل پر ہائبرڈ ڈرون میزائل بھی داغے گئے۔ پاسداران انقلاب نے خبردار کیا ہے، اسرائیل اگر باز نہ آیا تو حملے مزید بڑھائیں گے۔ ایرانی فوج کا 3 F-35 سمیت 10 اسرائیلی طیارے مار گرانے کا بھی دعویٰ۔ اسرائیل کے ایران پر 40 مقامات پر فضائی حملے، تہران میں وزارت دفاع کے ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ تہران اور بندر عباس سمیت کئی ایرانی شہروں میں 40 مقامات کا کروز میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ پاسداران انقلاب اور ایرانی فوج کے 20 سے زائد اہم کمانڈرز کو شہید کرنے کا بھی دعویٰ۔ تہران میں وسیع پیمانے پر حملے میں جوہری ہتھیاروں کی تنصیب، ایندھن ذخائر کو نشانہ بنایا گیا، تیل کے ڈپو متاثر۔ بو شہر میں گیس فیلڈ بھی آگ لگ گئی۔ اسرائیلی وزراء دفاع کا کہنا ہے کہ تازہ حملوں میں تہران جل رہا ہے۔ ایرانی شہری اسلحہ فیکٹریوں سے فوری نکل جائیں، ان کی زندگیوں کو خطرہ ہے۔ اسرائیلی فورسز نے وارننگ جاری کر دی۔ اسرائیل نے جوہری تنصیبات پر حملہ کر کے سرخ لکیر عبور کر لی، ایسے معاہدے کا حصہ نہیں بنیں گے جو ہمیں جوہری توانائی کے حصول سے روکے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کی نیوز کانفرنس، کہا گیس فیلڈز پر حملہ خطرناک عمل تھا، اسرائیلی حملے امریکی مدد کے بغیر ممکن نہیں تھے۔ اسرائیل نے خطے کا امن داؤ پر لگا دیا، نہیں چاہتے تنازع دیگر ملکوں تک پھیلے، مجبور کیا گیا تو جنگ دیگر ملکوں تک بڑھانے پر غور کر سکتے ہیں۔ ایران اور اسرائیل میں آسانی سے معاہدہ کرا سکتے ہیں، اس تنازع کا حل ممکن ہے، صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر لکھا۔ امریکہ کا آج رات ایران پر حملے سے کوئی تعلق نہیں۔ ایران نے کسی بھی شکل میں امریکہ پر حملہ کیا تو امریکی مسلح افواج ایسی مکمل طاقت اور زور سے ان پر حملہ کرے گی جو پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا ہوگا۔ روس کے صدر پیوٹن اور امریکی ہم منصب ڈونلڈ ٹرمپ میں چند گھنٹے میں دوسرا رابطہ، مشرق وسطیٰ کی بگڑتی صورتحال پر تشویش کا اظہار، کشیدگی کے خاتمے کے لیے کوششوں کی ضرورت پر زور۔ سعودی ولی عہد کا ایرانی صدر مسعود پزشکیان کو فون، محمد بن سلمان نے کہا یقین ہے ایران دانشمندانہ اقدام کرے گا، آج پوری اسلامی دنیا ایران کی سپورٹ میں متحد ہے۔ ترک صدر طیب اردوان کا بھی ایرانی ہم منصب سے رابطہ، کہا نیتن یاہو جوہری مذاکرات سبوتاژ کرنا چاہتا ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کا سعودی ولی عہد کو ٹیلی فون، خطے میں کشیدگی روکنے کے لیے اقدامات پر اتفاق۔ سعودی ولی عہد کا برطانوی وزیر اعظم سے بھی رابطہ، مشرق وسطیٰ کی کشیدہ صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار۔ چینی وزیر خارجہ نے بھی کشیدگی کم کرنے کے لیے ایران اور اسرائیلی وزراء خارجہ سے فون پر بات کی ہے۔ ایرانی صدر اور قطری امیر کے درمیان رابطہ، قطری امیر نے ایران سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ترک ہم منصب کو ٹیلی فون، خطے کی بگڑتی صورتحال پر تشویش کا اظہار۔ دونوں وزراء خارجہ کی اسرائیل کے ایران پر حملوں کی مذمت، جارحیت کو بلا جواز قرار دیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار آئندہ ہفتے استنبول میں OIC وزراء خارجہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ وزیر خارجہ اسلامی تعاون جوت فورم کی تقریب میں بھی شریک ہوں گے۔ ایران کا اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کے 2 ایجنٹ صوبہ البرز سے گرفتار کرنے کا دعویٰ۔ ایرانی میڈیا کے مطابق موساد ایجنٹ دھماکہ خیز مواد اور الیکٹرانک آلات بنا رہے تھے۔ گزشتہ روز بھی اسرائیل کے لیے جاسوسی کے الزام میں 5 افراد کو گرفتار کیا گیا تھا۔ امریکہ نے یوکرین سے میزائل دفاعی نظام مشرق وسطیٰ منتقل کر دیا۔ امریکی وزیر دفاع نے فاکس نیوز سے انٹرویو میں میزائل دفاعی نظام مشرق وسطیٰ منتقل کرنے کی تصدیق کی، کہا تمام تر وسائل استعمال کریں تاکہ اس خطے میں اپنے لوگوں کو بچا سکیں۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے مشرق وسطیٰ میں کشیدہ صورتحال کے پیش نظر مزید جنگی طیارے اور فوجی اثاثے بھیجنے کا اعلان کر دیا۔
जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया ने ईरान को जौहरी प्रोग्राम पर फौरी मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। जर्मन वजीर खारजा का कहना है खित्ते में कशीदगी का खात्मा जरूरी है। ईरान ने माजी में मुज़ाकरात के मौक़े ज़ाया किए। उम्मीद है अब तेहरान मुस्बत जवाब देगा। तीनों यूरोपीय ताकतें ईरान से संजीदा बातचीत के लिए तैयार हैं। ईरान ने अमेरिका से मुज़ाकरात में शमूलियत न करने का फैसला किया था। शंघाई ताउन तंजीम का ईरान के साथ इजहार यकजहती। इसराइली कार्रवाई की शदीद मजम्मत। भारत ने खुद को तंजीम के इज्तिमाई मौक़िफ़ से अलहदा करके ईरान की हिमायत से इनकार कर दिया। शंघाई ताउन तंजीम के इलामी में इसराइली हमले को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया गया। वाज़ेह किया कि ईरान के खुद मुख्तारी पर हमला बैनुल-अक़वामी और इलाक़ाई अमन के लिए खतरा है। ईरान में 30 से 40 हजार पाकिस्तानी हैं, 4,500 ज़ायरीन हैं। पाकिस्तानी सफीर मोहम्मद मुदस्सिर टीपू की ARY न्यूज़ की खुसूसी नशरियात में गुफ्तगू। कहा कल 450 ज़ायरीन को बॉर्डर पर भिजवा चुके हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं पाकिस्तानी तलबा को लाने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। इराक़ी फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश के बायस ज़ायरीन के महफूज क़याम और इनखला के लिए इक़दामात कर रहे हैं। ज़राए वज़ारत ख़ारजा का कहना है ईरान इसराइल जंग के बावजूद पाक ईरान सरहद खुली है। दुआ करें मैं शहीद हो जाऊं। बच्चे ने ईरानी सुप्रीम लीडर से ख्वाहिश जाहिर कर दी। खamenei ने कहा पहले आप बड़े हो जाएं, इल्म हासिल करें, इस्लाम के लिए मुफीद बनें, लंबी जिंदगी पाएं और फिर शहीद हो जाएं। ईरानी सुप्रीम लीडर ने नसीहत करने के बाद बच्चे को प्यार किया। FATF की तमाम जरूरियात को पूरा कर चुके हैं। अब पाकिस्तान का किसी भी लिस्ट में रहने का कोई जवाज नहीं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ को एक्सपोस्ट पर लिखा भारत और इसराइल की साजिशों के बावजूद पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। गाज़िब रियासत की गजा में दहशतगर्दी जारी। मजीद 65 फलस्तीनी शहीद कर दिए। काबिज फौज ने पनाहगुज़ीन कैंप्स और अस्पतालों को निशाना बनाया। इमदादी मराकिज पर फायरिंग से 15 फलस्तीनी लुक्मे अजल बन गए। सोहनी फौज ने बैतुल्लाहिया में भी इमदाद के मुंतज़िर फलस्तीनियों पर गोलियां बरसाईं। खान यूनिस में हमास से झड़प में एक इसराइली फौजी मारा गया, मुतादिद जख्मी हो गए। हमारे पास टैक्स चोरों का डेटा मौजूद है, कार्रवाई कर रही है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का सेनेट की कायमा कमेटी में बयान। चेयरमैन FBR ने कहा कुछ कारोबारी इदारे टैक्स फ्रॉड के लिए पेपर ट्रांजैक्शन करते हैं। किसी खरीदार से कैश वसूली कर ली जाती है और चेक दे दिया जाता है। टैक्स फ्रॉड में FBR के इख्तियारात कम किए हैं। पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में ठंडी हवाओं और बारिश के बायस गर्मी की शिद्दत कम हो गई। पतोकी में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। मूसलाधार बारिश से गलियां और सड़कें तालाब बन गईं। उकाड़ा, चिश्तियां, मोहसिनवाल में भी ठंडी हवाओं के साथ बादल बरसे। कमालिया, पीर महल और तांदियावाला में भी बारिश। कश्मीर और गिरदनवा में भी बादल बरसे। कराची में मौसम शदीद गर्म, पारा 36, शिद्दत 41 डिग्री जैसी। शहर कायद के चंद इलाकों में कल गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। कराची के हॉक्स बे मनोड़ा रोड पर 3 अफराद डूब गए। एक नौजवान की लाश निकाल ली गई, दूसरा बेहोशी की हालत में अस्पताल मुंतकिल, तीसरे की तलाश जारी। जाँ बहक नौजवान की शनाख्त अली हसन के नाम से हुई है। गिलगित के जिला निगर में शादी से वापसी पर गाड़ी दरिया में गिर गई। 2 अफराद की लाश निकाली गई, 4 की तलाश जारी। एक शख्स को जख्मी हालत में निकाला गया। अटक इलाके पिंडी गेप के करीब गाड़ी के ट्रक को टक्कर, 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तैनातियों के लिए स्पीकर कौमी असम्बली का पार्लिमानी कमेटी बनाने से इनकार। उमर अयूब को जवाबी खत में लिखा वजीर आजम और अपोजिशन लीडर की मुशावरत के बाद पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाए। दोनों की जानिब से नाम भिजवाने के बाद कमेटी बनेगी। पंजाब का 53 खरब का बजट कल पेश किया जाएगा। तरक्याती बजट का तखमीना 12 खरब, गैर तरक्याती बजट का तखमीना 40 खरब लगाया गया। बजट में 3132 तरक्याती स्कीमें शामिल होंगी। लाहौर में आलमी मियार के येलो लाइन मंसूबे के लिए 80 अरब रुपए मुख्तस। फैसलाबाद में मेट्रो बस सर्विस शुरू करने के लिए 120 अरब रुपए रखे जाएंगे।
کی شرط پر 1 جولائی سے ڈیجیٹل پروڈکشن ٹریکنگ سسٹم کے نفاذ میں تیزی کا فیصلہ. FBR کا کہنا ہے سگریٹ، سیمنٹ، پولٹری، مشروبات، کھاد، ٹیکسٹائل سیکٹر کی نگرانی بڑھائی جا رہی ہے. شوگر سیکٹر میں پیداوار کی نگرانی بہتر بنانے سے ٹیکس ریونیو میں 39 ارب کا اضافہ ہوا. چینی کی پیداوار کی انڈر رپورٹنگ ہو رہی تھی. ٹیکسٹائل سیکٹر میں 15 لاکھ بیلز کی انڈر رپورٹنگ کا انکشاف. پاکستان پر مالیاتی اداروں کا بڑھتا اعتماد. ریکوڈک منصوبے میں بھاری سرمایہ کاری جاری. منصوبے کے لیے انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن کی $400 ملین کی مالی معاونت. ریکوڈک منصوبے میں IFC کی کل سرمایہ کاری $700 ملین تک پہنچ گئی. ریکوڈک منصوبے کی لاگت $6.6 بلین ہے، جس کے لیے مالیاتی اتحاد قرض اور سرمایہ فراہم کرے گا. منصوبے سے $74 ارب تک آمدن کی توقع. سانگھڑ کے گوٹ غلام دستگیر راجڑ میں مضر صحت کھانا کھانے سے 2 افراد جاں بحق. خاتون سمیت 3 افراد کو تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا. پولیس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا. کراچی کرنگی میں پولیس اور رینجرز کی مشترکہ کارروائی. MKM لندن کا انتہائی مطلوب ملزم محمد نور الدین عرف عرشی عرف بابا گرفتار. ترجمان رینجرز کا کہنا ہے ملزم ٹارگٹ کلنگ، لینڈ گریبنگ، بھتہ خوری اور ڈکیتی میں ملوث ہے. امریکی فوج کی 250ویں سالگرہ پر واشنگٹن میں گرینڈ ملٹری پریڈ. صدر ٹرمپ کے ایجنڈے کے مخالفین کا امریکہ کے کئی شہروں میں نو کنگز احتجاج. لاس اینجلس میں پولیس کا مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس اور سٹن گرینیڈ کا استعمال. مظاہرین نے کتبے اٹھا رکھے تھے جن پر ٹرمپ مخالف نعرے لکھے تھے. مظاہرین اور جشن میں شریک افراد کے ایک دوسرے کے خلاف نعرے. FIH نیشنز کپ کے افتتاحی میچ میں پاکستان اور میزبان ملائیشیا میں مقابلہ. خراب موسم کے باعث میچ تاخیر کا شکار. پاکستان کے پول میں نیوزی لینڈ اور جاپان بھی شامل. فرانس، کوریا، ویلز اور جنوبی افریقہ پول اے کے حصے ہیں. سیمی فائنل مقابلے 20 فائنل 21 جون کو کھیلا جائے گا. امریکہ کی میجر لیگ کرکٹ میں حارث رؤف کی تباہ کن بولنگ. لاس اینجلس نائٹ رائڈرز کی بیٹنگ لائن تہس نہس کر دی. پاکستانی پیسر نے 4 وکٹیں اڑائیں. سان فرانسسکو کو مسلسل دوسری فتح دلائی. ایونٹ میں حارث 7 وکٹوں کے ساتھ سر فہرست ہیں. باپ کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن. دنیا بھر میں ورلڈ فادرز ڈے آج منایا جا رہا ہے. تحائف پیش کر کے والد سے محبت کا اظہار کیا جا رہا ہے. گورنر سندھ کامران جوہری کہتے ہیں والد کی شفقت بچوں کی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے. والدین کی دعاؤں، تربیت اور قربانیوں کو فراموش نہیں کرنا چاہیے. اور خلیفہ سوم، داماد رسول، کاتب وحی، حافظ قرآن، جامع القرآن اور ناشر القرآن سیدنا عثمان غنی کا یوم شہادت. حضرت عثمان غنی کو بلوائیوں نے تلاوت قرآن کے دوران شہید کیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں آپ کے نکاح میں آئیں. اسی نسبت سے آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے.